अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। फरा ने मुझे साथ वाले कमरे में जाने का इशारा किया। उस कमरे में आशी बैठी होमवर्क कर रही थी। वो सेकंड ईयर की स्टूडेंट थी। मैं उसके पास बिल्कुल चिपक के बैठ गया। मुझे हैरत हुई कि वो खिसकने की बजाय मुस्कुराने लगी और प्यार से देखने लगी। मैंने उसे कहा, आशी क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकता हूँ? कहने लगी, जनाब जितनी आपकी तारीफ सुनी है और जितने आप खूबसूरत हो, कोई भी लड़की आपको दोस्ती करने से मना नहीं कर सकती। मैंने कहा, शायद तुम्हारी बात ज्यादा दुरुस्त नहीं, क्योंकि लड़कियां मेरे नजदीक नहीं आती। कहने लगी, यकीनन वो आपकी बारोब शख्सियत से मुतासिर हो जाती होंगी। आशी कहने लगी, आप ही फरा ने मुझे आपके बारे में बता दिया है कि आप क्या चाहते हैं। मैं उनकी बात सुन के इनकार नहीं कर सकी, क्योंकि मैं पहली नज़र में ही आपको पसंद करने लगी थी और मेरी ख्वाहिश थी कि आप मुझसे दोस्ती करें। मैंने कहा, मैं तो दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही का ख्वाहिशमंद हूँ। तो कहने लगी, जनाब आशी का सब कुछ आपके सामने हाजिर है। मैंने आशी के नोकीले, मेरा नाम तैयब है और मैं पंजाब के शहर गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। एक रोज़ मेरे एक दोस्त सदाकत ने मुझे कॉल करके बुलाया। जब मैं उसकी बैठक में पहुंचा तो वहां सदाकत के पास एक औरत बैठी थी जो कि बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। मेरे पूछने पर सदाकत ने बताया कि ये औरत मेरी जानने वाली है और इसके बेटे को पुलिस ने बिला वजह किसी केस में पकड़ लिया है। उसे छुड़वाने के सिलसिले में ये हमसे मदद चाहती है। मैंने कहा, उमर तुम जानते हो मैं अब प्रेस से मुतालिक नहीं हूँ, इसलिए शायद मैं अब कोई मदद ना कर सकूं। यह सुनकर औरत रोने लगी और कहने लगी कि मैं बड़ी उम्मीद लेकर सदाकत के पास आई थी। सदाकत मुझे कहने लगा, तैयब ये औरत मुझे बहुत अजीज है। अगर मैं ऑपरेशन की वजह से बिस्तर पर ना पड़ा होता तो तुम्हें तकलीफ ना देता, लेकिन अब ये काम तुम्हें करना है हर हाल में। अलगर्ज ये कि मैंने ये काम करने की हामी भर ली और औरत से पुलिस स्टेशन, पुलिस एहलकार और केस के बारे में सारी तफसील जान लेने के बाद वादा किया कि कल आपका बेटा आपके पास होगा। उसी शाम मैंने अपने कुछ जानने वालों से मशवरा वगैरह किया और कल के लिए प्लानिंग करने के बाद रात को सोने के लिए लेटा ही था कि फिर सदाकत की कॉल आ गई और उसने बताया कि उस औरत के घर कुछ लोग आए हुए हैं और बेजा प्रेशर डाल रहे हैं, तुम जरा वहां चक्कर लगा आओ। मैं चूंकि इस मामले में पड़ चुका था इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। सदाकत से उस औरत के घर का पता लेने के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो उसके घर में घर के अफराद, 3 बेटियां और एक छोटे बच्चे के अलावा कोई नहीं था। औरत ने बताया कि कुछ लोग आए थे जो कि इस मोहल्ले में रहते हैं और हमें ये घर छोड़ने के लिए धमका रहे थे। मैंने सोचा, इतने छोटे से केस की बिना पर कैसे कोई इतनी बड़ी धमकी दे सकता है। जरूर दाल में कुछ काला है। बातों बातों में मुझे पता चला कि ये लोग किसी हद तक करप्ट हैं। ये औरत अपने खामन को 4 साल पहले छोड़ चुकी है, जबकि इसका सबसे छोटा बेटा 1 साल का है। फिर पता चला कि ये औरत और इसकी बड़ी बेटी फरा छुप छुपा के गैर इखलाकी काम करती हैं। ऐसे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। पर सच्ची बात ये कि जब मैंने फरा से छोटी लड़की आशी को देखा तो मेरे दिल में भी उससे दोस्ती की ख्वाहिश उभरी। आशी की माँ एक मंजी हुई औरत है। उसने शायद मेरा इरादा भांप लिया। कहने लगी, अगर तुम मेरे बच्चों से मिलना चाहो तो फरा साथ वाले कमरे में अकेली लेटी है, उससे गपशप कर लो। मैं फरा के कमरे में गया तो वो लेट कर टीवी देख रही थी। फरा इस अंदाज से लेटी थी कि किसी का भी दिल बेईमान हो सकता था। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि उसे अपने भाई के पकड़े जाने का जरा भी अफसोस है। मैंने उससे पूछा, तुम्हें अपने भाई की कोई फिक्र नहीं? तो कहने लगी, वो मेरा भाई नहीं, बस मेरी मामा का कुछ लगता है और हमारे साथ रहता है। लोग उसे हमारा भाई ही समझते हैं। मैंने फरा की कमर में हाथ डाल के उसे अपने करीब किया तो वो पके हुए फल की तरह मेरी झोली में आ गिरी। जब मैं वहां से आने लगा तो कहने लगी, तैयब आप कैसे आदमी हो? मैं इतनी देर तक आपकी गोद में बैठी रही और तुमने मुझे छुआ तक नहीं। क्या बात है, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगी? मैंने कहा, मैं साफ गो शख्स हूँ और उसमें शक नहीं कि तुम भला की खूबसूरत हो, पर सच ये है कि मैं तुम्हारी छोटी बहन आशी के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं तैयब, वो भी छोटी है। मैंने कहा, नहीं, तुम्हें छोटी लगती है, लेकिन वो हर लिहाज से तुमसे बड़ी लगती है और खूबसूरत भी तुमसे ज्यादा है।
کہنے لگی جو بھی ہے، ابھی تک اس نے کسی سے دوستی نہیں کی۔ میں نے کہا میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، اگر انکار ہے تو کوئی بات نہیں، بہرحال تمہارا کام ہو جائے گا۔ اگلے دن میں نے کامران فرح کا بھائی کو تھانے سیٹلائٹ ٹاؤن سے چھڑوا کر گھر بھیج دیا۔ یہ جمعہ رات کی شام تھی۔ میں صداقت کے گھر اس کے پاس تیمارداری کے لیے بیٹھا تھا کہ صداقت کے موبائل پر ایک کال آئی۔ بات کرتے ہوئے صداقت نے کسی کو بتایا کہ طیب بھی میرے پاس بیٹھا ہے۔ پھر صداقت نے اپنا موبائل میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ فرح تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے موبائل لے کر بات کرنا شروع کی تو فرح نے سلام و دعا کے بعد شکوہ کیا، آپ نے کبھی رابطہ کرنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں نے کہا میں مصروف آدمی ہوں اور خواہ مخواہ کسی کا وقت برباد نہیں کرتا۔ وہ اصرار کرنے لگی، ایک بار گھر آؤ، آپ کو خوش کر دوں گی۔ میں نے کہا تم جانتی ہو میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں۔ کہنے لگی تم آ جاؤ، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ بعد میں نے صداقت سے بات کی تو کہنے لگا چلو آج میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، کافی دن سے باہر کی ہوا نہیں کھائی، اسی بہانے تھوڑا انجوائے ہو جائے گا۔ اسی وقت ہم دونوں گاڑی میں بیٹھے اور فرح کے گھر پیپلز کالونی جا پہنچے۔ کامران رانی اور ان کا چھوٹا بھائی اپنی ماں کے پاس ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ فرح بھی وہیں آ گئی۔ ہم سب باتیں کرنے لگے۔ وہ لوگ صداقت کو اچھی حالت میں دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فرح نے مجھے ساتھ والے کمرے میں جانے کا اشارہ کیا۔ اس کمرے میں عاشی بیٹھی ہوم ورک کر رہی تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میں اس کے پاس بالکل چپک کے بیٹھ گیا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ کھسکنے کی بجائے مسکرانے لگی اور پیار سے دیکھنے لگی۔ میں نے اسے کہا عاشی کیا میں تم سے دوستی کر سکتا ہوں؟ کہنے لگی جناب جتنی آپ کی تعریف سنی ہے اور جتنے آپ خوبصورت ہو، کوئی بھی لڑکی آپ کو دوستی کرنے سے منع نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا شاید تمہاری بات زیادہ درست نہیں، کیونکہ لڑکیاں میرے نزدیک نہیں آتی۔ کہنے لگی یقیناً وہ آپ کی باروب شخصیت سے متاثر ہو جاتی ہوں گی۔ عاشی کہنے لگی آپ ہی فرح نے مجھے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ میں ان کی بات سن کے انکار نہیں کر سکی، کیونکہ میں پہلی نظر میں ہی آپ کو پسند کرنے لگی تھی اور میری خواہش تھی کہ آپ مجھ سے دوستی کریں۔ میں نے کہا میں تو دوستی سے کچھ زیادہ ہی کا خواہش مند ہوں۔ تو کہنے لگی جناب عاشی کا سب کچھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ میں نے عاشی کی بات سنی تو چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا، مگر اس کی آنکھوں میں معصومیت ابھی باقی تھی۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا عاشی دوستی صرف لفظوں سے نہیں ہوتی، اس کے لیے سمجھداری بھی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولی میں بچی نہیں ہوں طیب، مجھے سب سمجھ آتا ہے۔ کمرے میں خاموشی سی پھیل گئی۔ باہر ڈرائنگ روم میں صداقت اور باقی لوگوں کی ہلکی آوازیں آ رہی تھیں۔ عاشی اپنی کتاب بند کر کے پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئی۔ آپ پہلی بار آئے تھے نا، تبھی مجھے لگا تھا آپ دوسروں جیسے نہیں ہیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا اور دوسروں جیسے نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ وہ بولی یہی کہ آپ نے کبھی زبردستی یا غلط حرکت نہیں کی، حالانکہ آپ چاہتے تو کر سکتے تھے۔ اس کی بات سن کر میں چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر میں نے بات بدلتے ہوئے کہا تمہیں اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے، یہ سب چیزیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ عاشی ہنس پڑی، یہی باتیں تو آپ کو باقی مردوں سے الگ بناتی ہیں۔ اتنے میں فرح کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ہمیں ایک ساتھ دیکھا تو ہلکا سا مسکرائی اور بولی لگتا ہے میری بہن نے آپ کو کافی متاثر کر دیا ہے۔ میں نے جواب دیا تمہاری بہن واقعی بہت سمجھدار ہے۔ فرح نے شرارتی انداز میں کہا اور ضدی بھی بہت ہے، جسے پسند کر لے پھر آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ عاشی شرما کر اٹھ گئی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں بھی اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اگر میں تم سے ملنے آؤں تو واقعی تمہیں خوشی ہوگی؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ عاشی نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ آئیں تو صحیح، پھر دیکھیں گے کہ عاشی کسی کو خالی ہاتھ واپس نہیں جانے دیتی۔ اس کی بات میں شرارت بھی تھی اور ایک انجانی کشش بھی، مگر نہ جانے کیوں میرے دل کے کسی کونے میں عجیب سی بے چینی پیدا ہونے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ راستہ جتنا دلکش دکھائی دے رہا ہے شاید اتنا آسان نہیں۔
اس رات جب میں صداقت کے ساتھ واپس آیا تو پورا راستہ عاشی کی باتیں میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ اس کی مسکراہٹ، اس کا انداز اور وہ عجیب سا اعتماد، سب کچھ میرے دل پر اثر چھوڑ چکا تھا۔ اگلے چند دنوں میں عاشی کے میسیجز آنے لگے، کبھی آپ کیا کر رہے ہیں، کبھی آج یاد نہیں کیا مجھے، اور کبھی صرف ایک مسکراتا ہوا ایموجی۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کی عادت بنتا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اکیلے گھر بلایا۔ ماما اور سب لوگ رشتہ داری میں گئے ہوئے ہیں، میں گھر میں اکیلی ہوں، اگر آپ آئیں تو اچھا لگے گا۔ میں کچھ دیر خاموش رہا، مگر پھر نہ جانے کیوں دل نے دماغ کی نہ سنی۔ شام ہوتے ہی میں پیپلز کالونی پہنچ گیا۔ گھر کا دروازہ عائشی نے کھولا تھا۔ آج وہ پہلے سے بھی زیادہ تیار لگ رہی تھی، ہلکے گلابی رنگ کا سوٹ، کھلے بال اور آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ مجھے یقین تھا آپ ضرور آئیں گے، وہ مسکرا کر بولی۔ گھر میں خاموشی تھی، صرف دیوار پر چلتی گھڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ہم دونوں ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے، کچھ دیر ہلکی پھلکی باتیں ہوتی رہیں، پھر عاشی میرے بالکل قریب آ گئی۔ طیب، آپ مجھ سے دور کیوں رہتے ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، کیونکہ بعض اوقات انسان جس چیز کو چاہتا ہے وہی چیز اس کے لیے خطرناک بھی بن جاتی ہے۔ عاشی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں خطرہ نہیں ہوں۔ اسی لمحے اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ عاشی گھبرا گئی۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں اٹھا ہی تھا کہ دروازہ دھکے سے کھل گیا۔ سامنے دو آدمی کھڑے تھے اور ان کے پیچھے فرح کی ماں۔ ان کے چہروں پر غصہ نہیں بلکہ عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بس یہی دیکھنا باقی تھا، ان میں سے ایک آدمی بولا۔ مجھے سمجھتے دیر نہ لگی کہ یہ سب ایک جال تھا، مجھے پھنسایا جا چکا تھا۔ عاشی رونے لگی۔ ماما پلیز ایسا مت کریں، مگر اس کی ماں نے اسے زور سے کھینچ لیا۔ چپ کر، اب یہی آدمی ہمارے کام آئے گا۔ پھر انہوں نے صاف صاف کہا کہ اگر میں نے ان کی مدد نہ کی، پیسے نہ دیے اور ان کے کچھ غیر قانونی کاموں میں ساتھ نہ دیا تو وہ مجھ پر عاشی کے ساتھ غلط تعلقات کا الزام لگا دیں گے۔ اس لمحے مجھے احساس ہوا کہ میں جس خوبصورتی اور معصومیت کے پیچھے بھاگ رہا تھا وہ دراصل ایک اندھی کھائی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنا موبائل نکالا اور مسکرا دیا۔ ایک بات تم لوگ بھول گئے، میں نے آہستہ سے کہا۔ میں پہلے صحافی تھا، بے وقوف نہیں۔ میں نے موبائل پر ریکارڈنگ آن کر رکھی تھی، ان کی ساری باتیں ریکارڈ ہو چکی تھیں۔ یہ سنتے ہی سب کے چہرے اڑ گئے۔ میں نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، آج کے بعد کسی بے گناہ کو بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اگلی ملاقات تھانے میں ہوگی۔ عاشی خاموش کھڑی رو رہی تھی، شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں کس حد تک جا سکتی ہے۔ میں ایک بار رکا اور عاشی کی طرف دیکھ کر کہا، تم واقعی بری لڑکی نہیں ہو، بس غلط لوگوں کے درمیان پھنس گئی ہو۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا۔ باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ میں سڑک پر چلتے ہوئے صرف ایک بات سوچ رہا تھا، ہر خوبصورت چہرہ سچا نہیں ہوتا اور ہر خواہش کا پیچھا کرنا انسان کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔